بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم وما كان لمؤمن اور کسی مومن کو زیب نہیں دیتا ان یقتل مؤمنا کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے الا خطأ مگر غلطی سے ومن قتل مؤمنا خطأ اور جو کوئی قتل کر بیٹھے کسی مومن کو خطأ غلطی سے فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو اس کے ذمے ہے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ودیت اور ایسی دیت مسلمہ الی اہلہ جو سپرد کی جائے مقتول کے ورثاء کی طرف الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں فإن كان من قوم چنانچہ اگر وہ ہو مقتول ایسی قوم سے عدو لکم جو قوم تمہاری دشمن ہے وہ مومن جبکہ یہ شخص مقتول مومن ہو فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو قاتل کے ذمے ہے کہ مومن غلام کو آزاد کرنا وإن كان من قوم اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے بینکم و بینہم میثاق کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان معاہدہ ہے فدیۃ مسلمہ الی اہلہ تو اس کے ذمے ہوگی ایسی دیت جو سپرد کی جائے مقتول کے ورثاء کی طرف وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا فمن لم یجد کہ جو شخص نہ پائے یعنی غلام نہ پائے فصیام شہرین متتابعین تو اس کے ذمہ ہے لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھنا توبۃ من اللہ یہ بطور توبہ کے ہے اللہ کی طرف سے وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ خوب جاننے والے ہیں حکمت والے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ خطأ کا لفظ عمد کے مقابلے میں آتے ہیں عمد کا معنی جان بوجھ کر کوئی کام کرنا خطا کا معنی غلطی سے بھولنا تحریر کا ایک معنی تو لکھنا ہے لیکن قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے آزاد کرنے کے معنی میں حریت آزادی تحریر آزاد کرنا رقبت ویسے گردن کو کہا جاتا ہے لیکن یہ لفظ بول کر پورا غلام مراد ہوتے ہیں غلامی کا معنی گویا غلامی میں ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ اس کی گردن کسی کے قبضے میں ہے ہاتھ میں ہے تو غلام آزاد کرنے کے لیے تحریر رقبہ یعنی گردن آزاد کرنے کی تعمیر دیت مسلمہ الی اہلہ دیت مالی معاوضے کو کہا جاتا ہے اور مسلمہ کا معنی تسلیم کی ہوئی سپرد کی ہوئی یصدقوا تصدق مصدر سے جس کا معنی صدقہ کرنا یا معاف کرنا ہے فإن كان من قوم عدو لكم عدو کا معنی دشمن اور بینکم و بینہم میثاق تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو امانہ کہ مصالحت ہو اور سلم کا معاہدہ ہو
فصیام شہرین متتابعین، شہرین تسمیہ شہر کا جس کا معنی مہینہ، جیسے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اور متتابعین یہ متتابع کا تسمیہ ہے، اور متتابع تتابع سے ہے، تتابع کا معنی لگاتار آنا، آگے پیچھے آنا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھے عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی، ان کا یہ قصہ ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا، اور پھر اس خوف سے کہ کہیں ان کا اسلام ان کے قبیلے پر ظاہر نہ ہو جائے، یہ ذہن پہ اور ڈر ہے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان ہونا بھی آسان نہیں تھا مکی دور میں، تو یہ مکہ سے بھاگ نکلے اور پہلے ہی مدینہ کی طرف چلے گئے، حالانکہ مدینہ کی طرف ابھی ہجرت نہیں ہوئی، لیکن یہ مکہ سے فراق ہو کر بھاگ کر مدینہ کی طرف چلے گئے، اور مدینہ شہر میں نہیں گئے بلکہ اس کے قریب کسی ٹیلے پر اپنی کٹیا سی بنا لی اور وہاں پناہ لی۔ اب ان کی جو ماں تھی وہ ابو جہل کی اور حارث بن ہشام کی بھی ماں تھی، یعنی یہ ابو جہل اور حارث بن ہشام کے ماں شریک بھائی تھے۔ اس ماں نے اپنے ان دو بیٹوں کو بلایا، ابو جہل بن ہشام کو اور حارث بن ہشام کو، اور کہا کہ یہ عیاش جو کہ بددین ہو گیا ہے، یعنی اپنے آبائی دین سے مذہب سے پھر گیا ہے، تو اس کو تلاش کرو جہاں بھی گیا ہے، اور میں اس وقت تک کسی چھت کے نیچے نہیں آؤں گی اور کوئی چیز کھانے پینے کی چکھوں گی نہیں جب تک کہ تم اسے میرے پاس لے کر نہیں آتا۔ اس نے یہ الفاظ کہہ کے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کسی چھت کے نیچے نہیں آؤں گی اور نہ کچھ کھاؤں گی جب تک کہ تم اسے لے کر نہیں آتا۔ تو اب یہ ابو جہل اور حارث بن ہشام یہ دونوں نکلے تلاش میں، ساتھ ایک تیسرا شخص مل گیا، اس کا نام بھی حارث تھا، حارث بن زید۔ تو یہ تینوں نکلے اور تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے تو اس ٹیلے تک جہاں یہ پناہ گزین تھے۔ اب یہ نیچے ہیں، وہ عیاش ٹیلے کے اوپر ہے، یہ نیچے سے اس کو آوازیں دے رہے کہ تمہاری ماں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ اس وقت تک چھت کے نیچے نہیں آئے گی، کھائے پیے گی نہیں جب تک کہ تم اس کے سامنے نہیں آ جاتے، تو ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ آ جاؤ، نیچے آ جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ وعدہ یہ ہے کہ ہم تجھے کسی چیز پر مجبور نہیں کریں گے، جو تم اختیار کر چکے ہو مذہب کا، اس سے پھرنے پر تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ نیچے اتر آئے، اب نیچے اترے تو بڑے قابو کر لیے، باندھ لیا، اور یہ بھی ہے روایت میں کہ تینوں نے 100 کوڑے بھی ان کو بتائے، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے گئے مکہ واپس، ماں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب ماں نے ان سے یہ کہا کہ جب تک تو اپنے اس مذہب سے جو تو اختیار کر چکا ہے واپس نہیں آتا، اس وقت تک میں کچھ نہ کھاؤں پیوں گی۔ چنانچہ ماں کے حکم سے انہوں نے اس بندے ہوئے عیاش کو دھوپ میں ڈال دیا۔ اب جو سورج کی تمازت اور بھوک پیاس کی تکلیف یہ ان کو محسوس ہوئی تو مجبوری میں یہ کہہ بیٹھے کہ چلو میں واپس آیا اپنے مذہب کی طرف۔ چنانچہ اب دل سے کہا یا نہیں کہا، بہرحال اقرار کر دیا انہوں نے کہ میں چھوڑتا ہوں اس نئے مذہب۔ اس پر یہ جو تیسرا شخص تھا حارث بن زید، جو ماں شریک دو بھائیوں کے ساتھ ان کو پکڑنے گیا تھا، اس نے آگ دلائی، آگ دلاتے ہوئے کہا کہ جس مذہب کو تم چھوڑ کے واپس آ رہے ہو، اگر وہ ہدایت ہے تو اس کا مطلب تم نے ہدایت چھوڑ، اور اگر وہ گمراہی
تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم گمراہی پر تھے، گمراہی پر رہے ہو۔ یوں آگ دلائی تو ان کو غصہ آ گیا، غصے میں انہوں نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں زندگی میں جب بھی تمہیں کہیں خلوت میں پاؤں گا تمہیں قتل کروں گا، جب بھی تمہیں خلوت میں پاؤں گا تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حالات کچھ بہتر ہوئے تو دوبارہ یہ مسلمان ہو گئے، یہی عیاش مسلمان بھی ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور ہوا یہ کہ وہ شخص حارث بن زید جس نے آگ دلائی تھی اور جس کے بارے میں یہ قسم اٹھا چکے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ لیکن ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں حارث۔ اب ہوا یہ کہ یہ عیاش قبا کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے کہ ان کو وہ حارث بن زید نظر آ گیا، اکیلا تھا۔ اب جو قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ کہیں بھی خلوت میں پاؤں گا تو قتل کر دوں گا، انہوں نے ان کا کام تمام کر دیا، عیاش نے حارث بن زید کا کام تمام کر دیا، تو یہ ان سے قتل ہو گیا۔ اب بعد میں لوگوں نے آگ دلائی کہ ظالم کو تو مسلمان ہو گیا تھا، وہ حارث بن زید مسلمان تھا، تم نے مسلمان بھائی کو اپنے کو مار ڈالا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، مجھے تو اس نے آگ دلائی تھی اور میں نے اس بنیاد پر قسم اٹھائی ہوئی تھی، وہ قسم پوری کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے عیاش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بھی یہی کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کہ کسی مومن کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے مگر یہ کہ غلطی سے ہو جائے، چنانچہ یہ بھی غلطی سے ہوا تھا قتل۔ لیکن اب اس کا حکم کیا؟ اس قتل خطا غلطی سے ہو جانے والے قتل پر کیا سزا ہوگی؟ تو اس پر آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ دو چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ کوئی شخص کسی مومن کو یعنی مومن کو قتل کر دے تو نمبر ایک اس کے ذمہ کفارہ ہوگا، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن گناہ کو آزاد کرنا، اور نمبر دو دیت، ایسی دیت جو مقتول کے ورثاء کے سبب کی جائے گی اور ان کو دی جائے گی، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں پوری یا ادھوری تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے تو دیت دینی پڑے۔ اب دیت مختصراً یہ ہے کہ 100 اونٹ ایک شخص کے بدلے دینے ہوتے ہیں، اور اگر دراہم و دنانیر میں دیت ادا کی جائے تو 1000 دینار جو کہ سونے کا ہوتا ہے یا 10,000 دینار، تو یہ دیت ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ دیت مقتول کے ورثاء کے سبب کی جائے۔ مزید ایک بات جو دیت کی ادائیگی میں قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دیت صرف قاتل پر نہیں ہوتی، قاتل کی عاقلہ پر ہوتی ہے۔ قاتل کی عاقلہ کسے کہیں گے؟ قاتل کی عاقلہ سے مراد وہ اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں کہ جو اس کو اس قتل سے روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا، اور جن ارد گرد کے لوگوں کے سہارے یہ شخص گویا معاشرے کے اندر کچھ اپنا تحفظ محسوس کرتا ہے اور گویا ان سے قوت حاصل کرتا ہے، وہ لوگ اس کی عاقلہ کہلائیں گے۔ چنانچہ اس دور میں قبیلہ یہ ایک ایسی یونین ہوتی تھی کہ جس کے بلبوتے پر کوئی شخص جیتا تھا اور قوت محسوس کرتا تھا اور تحفظ محسوس کرتا تھا، تو قبیلہ اس کی عاقلہ کہلاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اس کے متبادل کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ قبیلہ یا برادری بھی عاقلہ ہو سکتی ہے دیہاتی علاقوں میں خاص طور پہ، لیکن کوئی شخص اگر کسی خاص ادارے کے اندر ہے تو اس ادارے کے جو لوگ ہیں اس کے کولیگز
وہ اس کی عقلہ کہلائے کہ اگر وہ کسی تنظیم یونین وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ تنظیم اور یونین اس کی عقلہ کہلائے گی، اور اگر وہ کسی خاص پیشے سے تعلق رکھتا ہے تو اس پیشے کے وہ لوگ جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، مثلا وہ ڈرائیور ہے اور اس سے ڈرائیور میں کوئی قتل ہو گیا تو ڈرائیوروں کی اگر کوئی یونین ہے جس کا وہ رکن ہے تو وہ یونین اس کی عاقلہ کہلائے گی۔ تو بعد دیت جو ہوتی تھی وہ عاقلہ کے ذمے ہوتی تھی، صرف قاتل کے ذمے نہیں، قاتل کی پوری عاقلہ کے ذمے، اور یہ قاتل کی جو عاقلہ ہے یہ گویا دیت ادا کرتی تھی مقتول کے ورثاء کو۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذمہ دو چیزیں ہیں، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا اور ایک دیت سپرد کرنا مقتول کے ورثاء کی طرف۔ اللہ یصدقوا کا معنی یہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیتے تو پھر دیت معاف ہو جائے گی جتنی وہ معاف کرے۔ تفصیلی احکام انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ یہاں آیت کا جو بقیہ حصہ ہے اس کا اجمالی مفہوم بھی دیکھ لیجیے، وہ یہ ہے فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ یہ قتل ہونے والا شخص اگر خود تو مومن ہو لیکن اس کا تعلق کسی دشمن قوم سے، یعنی ایسے کافر قبیلے سے اس کا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں، تو پھر وہاں دیت نہیں ہے، صرف یہ مومن غلام کو آزاد کرنے والا کفارہ ہے، صرف کفارہ ہوگا، دیت نہیں ہوگی۔ لیکن وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ اگر اس مقتول کا تعلق کسی ایسے قوم قبیلے سے ہے کہ وہ قوم قبیلہ تو کافر ہے لیکن ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، تو پھر بھی دونوں چیزیں ہوگی، دیت بھی ہوگی اور مومن غلام کو آزاد کرنے والا کفارہ بھی ہوگا۔ تو وہ دو صورتوں میں دو چیزیں ہیں، یعنی وہ مومن کسی مسلمانوں ہی کے قبیلے قوم سے تعلق رکھتا ہے پھر بھی کفارہ اور دیت دونوں، اور اگر وہ کافر قوم سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ قوم قبیلہ ایسا کہ ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہے، تب بھی دونوں چیزیں ہوں گی، کفارہ اور دیت۔ لیکن اگر وہ ایسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، تو پھر صرف کفارہ ہی ہوگا، غلام آزاد کرنے والا، اور دیت نہیں ہوگی۔ ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر غلام آزاد کرنا مشکل ہو، نہ ملے، تو غلام کی جگہ پر کفارے کے طور پر مسلسل 2 مہینوں کے روزے ہیں۔ تو یہ گویا قتل خطا پر آنے والی جو چٹی ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اب قتل کی کل کتنی قسمیں ہیں اور ہر قسم پر کیا کچھ لاگو ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے غضب کے فیصلوں کو رحمت کے فیصلوں میں بدل دیجیے۔ اے اللہ ہمیں باران رحمت عطا فرما دیجیے، باران رحمت عطا فرما دیجیے۔ بالخصوص یا اللہ چولستان جیسے علاقوں میں جہاں مسلمان یا اللہ پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، زمین پیاسے ہے، اے ارحم الراحمین باران رحمت عطا فرما دیجیے، ایسی بارش عطا فرما دیجیے۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، جو ہماری ضرورتیں پوری کرنے والی ہو، مریعا مریعا، یا اللہ سیلاب کرنے والی ہو، پیاس بجھانے والی ہو، نافع غیر ضار، نفع بخش ہو، نقصان دینے والی نہ ہو، عاجلاً یا اللہ جلدی ہو جائے، غیر عاجل دیر سے نہ ہو۔ اے ارحم الراحمین ایسی بارش ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش عطا فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین ہماری صنعتی اور زمینی پیداواروں میں برکت عطا فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین ناپتول کے پیمانوں میں برکت عطا فرمائیے، کاروباروں میں ذرائع معاش میں برکت مسلسل عطا فرمائیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا فرمائیے، مجبوروں کی یا اللہ فریاد رسی فرمائیے۔ اے ارحم الراحمین
بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرمائے، خیر رب العالمین ہم سب کی دلی جائز مرادیں یاد پوری فرمانے کے لیے یا رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.